مسجد نبوی کے دروازہ البقیع کے بالکل سامنے ایک وسیع قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں جنت کا شجردار باغ۔ سن 1790 میں حجاز کا علاقہ ترکی کی عثمانیہ سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ اسی سال شاہ سعود نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور تاریخی اسلامی ورثے کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر عثمان ترک حکمران سلطان محمد دوم نے ابراہیم پاشا کی کمان میں 1818 میں ایک فوج نجد فتح کرنے کو بھیجی۔ ترک جرنیل نے السعود کو شکست دی اور یہ مقبرے دوبارہ تعمیر کرائے۔ انگریز براہ راست حجاز کی سرزمین پر حملہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتی عیاری سے کام لیا اور اس مقصد کے لیے دو مقامی عرب قبائل السعود اور شریف حسین سے مدد حاصل کی۔ السعود کا تعلق نجد سے تھا اور یہ قبیلہ 100-200 سال سے اس علاقے میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ سن 1880 میں انگریزوں کی مدد سے شاہ سعود نے نجد پر قبضہ کر لیا اور یہاں کا حکمران بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ میں جب انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دی تو حجاز کا علاقہ سعودیوں کے حوالے کر دیا۔ سعودی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ان کے عقائد سے ہٹ کر سوچنے اور چلنے والے لوگ توحید کے منکر ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کو کافر قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے سے اس ملک کا نام حجاز تھا۔ سعودیوں نے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا اور مقدس مقبروں کی تباہی کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ سلیمان بن بلحد مدینہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے مسلمان علماء کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ کسی بھی استدلال کی روح سے جنت البقیع کو تباہ کرنے کا فتویٰ دے دیں۔ ایک دلیل یہ تھی کہ مزاروں نے قبرستان کی بہت سی جگہ گھیر رکھی ہے اور اس ناجائز قبضے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اپنے مردے دفن کرنے کے لیے جگہ کی تنگی کا سامنا رہتا ہے۔ اپنے حق سے محروم لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے مزاروں کو مسمار کرنا ضروری ہے۔ صرف اسی استدلال کی بنا پر فتویٰ طلب کیا گیا۔ کچھ علماء نے اختلاف کا اظہار کیا جس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر وہ خاموش نہ ہوئے تو انہیں کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ آخرکار فتویٰ جاری ہو گیا۔ فتویٰ یہ تھا: متفقہ طور پر قبروں کے اوپر کسی بھی طرح کی عمارتیں بنانا ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کی روشنی میں کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی تم کوئی تصویر دیکھو تو اسے پھاڑ ڈالو، اور جب بھی تم کوئی قبر زمین سے اونچی دیکھو تو اسے زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ فتویٰ جاری ہوتے ہی ساری اسلامی دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے نمائندہ علماء نے کھلے لفظوں میں فتوے کی مخالفت کی۔ ان علماء میں ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر نہایت نمایاں تھے۔ سعودی حکومت نے کسی احتجاج یا مخالفت کی پرواہ نہ کی اور 21 اپریل سن 1925 کو سعودی حکمران شاہ سعود کے حکم سے تمام مقبرے مسمار کر دیے گئے۔ جن سعودی مسلمانوں نے اس کارروائی کی مخالفت کی انہیں کافر قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ سلامت رہ جانے والا واحد مقبرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ سعودی حکمرانوں نے اس بات کا خوب پرچار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مقبرے کی عمارت آپ کی تعلیمات کے منافی ہیں اور مسجد کے اندر قبر بنانا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ لیکن شدید عالمی رد عمل کے خوف اور مذمت کے باعث وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے کو مسمار کرنے سے باز رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتویٰ تمام مسلم امہ نے متفقہ طور پر نہیں دیا تھا۔ چند مخصوص علماء نے حکومتی دباؤ پر یہ فتویٰ دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ماضی میں ہر دور میں قبروں پر مقبرے تعمیر کرنے کا رواج رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر بھی روزے تعمیر کیے گئے تھے۔ تیسری اہم بات یہ کہ سنی علماء کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بیان کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس حد تک سچائی پر مبنی ہے۔ وہ اس بیان کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ بیان حکمرانوں کی ہدایت پر ان کی خواہش کے مطابق تراشا گیا ہے۔
آج بھی سنی علماء زمین سے 6 انچ اونچی قبر بنانے کو ہی مستحب سمجھتے ہیں۔ یہ مقبرے جو مسمار کر دیے گئے زیارت کے لیے آنے والوں کو دعا اور تلاوت کی جگہ فراہم کرتے تھے اور انہیں موسمی حالات سے بھی بچاتے تھے۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سچ مان بھی لیا جائے تو بھی کئی سوال سر اٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان حکومت اسرائیل اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس وسیع مسلمان سلطنت کی حدود میں بہت سے اولین پیغمبروں سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کے مقابر موجود تھے۔ اس وقت انہیں مسمار کیوں نہ کیا گیا؟ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے دور خلافت میں بھی کسی مقبرے کو مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ ہی چاروں خلفائے راشدین میں سے کسی نے مقبرے مسمار کرائے۔ یہ ایک بڑی سچائی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے 1400 سال تک ان مقبروں کی حفاظت کی۔ مدینہ کے علماء نے بھی 1400 سال تک اپنی مرضی سے ایسا کوئی فتویٰ نہ دیا۔ شاہ سعود کو مقدس مزاروں کو مسمار کرنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا تاکہ وہ ایک بار پھر وہی کر سکے جو 150 سال پہلے کربلا اور نجف میں بغیر کسی فتوے کے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزاروں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے مسلمان ہر سال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جد و جہد کی یاد میں حج کرتے ہیں، تو پھر مزاروں سے کیسا خطرہ؟ وہ مزاروں پر عبادت کو بت پرستی اور شرک قرار دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں کوئی بھی مسلمان کسی پیغمبر یا ولی کی پرستش نہیں کرتا اور نہ ہی ان مزاروں کو قبلہ کا احترام دیتا ہے۔ وہ یہاں دفن لوگوں کو محض اللہ کے پیارے اور اس کے قریب بلند پایا لوگوں کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ ان مزاروں پر ان بزرگوں کی نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عمل کو شرک قرار دینا بے معنی الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ سعودی حکومت حج اور عمرے کے ویزے بغیر فوٹو کے جاری نہیں کرتی، اور خواتین تک اس شرط سے مبرہ نہیں۔ اور تو اور ان کی کرنسی نوٹوں پر بھی شاہ عبداللہ کی تصویر ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ساختہ قول کے ایک حصے پر فوری عمل کیا گیا، جس سے دنیا بھر کے ہر فرقے کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، لیکن اسی بیان کے دوسرے حصے پر عمل کو اتنا ضروری نہ سمجھا گیا۔ سعودیوں نے مقابر ملیہ میٹ کرنے میں تو بڑی تیزی دکھائی، لیکن تصویروں کی اشاعت کو جائز قرار دے دیا۔ ہم قرآن کو منصف ٹھہراتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ مسجد کے اندر جانے سے پہلے وہ تمام کاغذات جن پر کوئی دعا یا قرآنی آیات لکھی ہوں باہر ہی چھوڑ جائیے گا، ورنہ گارڈ آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ زخمی بھی ہو جائیں۔ میں ایسے بہت سے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بلکہ 25 سال پہلے جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو عملی تجربے سے بھی گزرا تھا۔ موبائل فون البتہ آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ بہت سی ایپس سیل فون پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، جو آپ کو نہ صرف جنت البقیع کا تفصیلی نقشہ فراہم کر دیں گی بلکہ یہ معلومات بھی فراہم کر دیں گی کہ کس قبر میں کون دفن ہے۔ یہاں سے آپ کو مختلف قبروں پر پڑھی جانے والی دعاؤں کی رہنمائی بھی مل جائے گی۔ تصویریں لیتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ فاطمہ زہرا آئے مظلومہ، فاطمہ زہرا آئے مظلومہ، فاطمہ زہرا آئے مظلومہ، فاطمہ زہرا آئے مظلومہ۔